الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تحبون ان تکونوا اصحاب بلایا واصحاب کفارات صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں ایک گل کی تھی کہ حالات چنگے ہون یا ماڑے، تقدیر خیر نہیں ہوئے یا شر نہیں، بیماری ہوئے یا صحت، زندگی یا موت، سارے فیصلے کور کرنا. آزمائشاں بھی اللہ تعالیٰ نے طرف آنیاں، نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے طرف آنیاں. مومن واسطے اللہ تعالیٰ دعا وچ سبق رکھا کہ شکر ہوئے تو اسے نعمت ہوئے تو شکر ادا کرنا، تکلیف آ وجے تو دکھ اور مصیبت تے صبر کرنا. منگنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو نعمت ہے، تکلیف اور مصیبت منگنی نہیں، لیکن اللہ کی طرف آ وجے تو وقت وہ اپنا گلہ بھی نہیں کرن دینا، اساں ہی پسند نہیں. اس تو میں آگے کئی باری سنا رہا ہوں. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ نے ولی ہے، چشتیہ سلسلے نے بہت بڑے بزرگ اور بانی مبانیہ چون پاک پتن شریف والے. ان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفان اور پاکستان نے جڑے حضرات مدفون انہاں وچوں ایک بہت بڑی ہستی اور بہت بڑی شخصیت. حضرت نظام الدین اولیاء خلیفان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، اور ان خلیفان اتنے حضرت سید معین الدین اجمیری نے. تو یہ سلسلہ اتو بلکہ میں الٹا گیا، حضرت معین الدین اجمیری نے خلیفان قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی نے خلیفان خواجہ فرید الدین گنج شکر، دہلی والے اگو انہوں نے خلیفان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فرید الدین یا جنہاں نام مسعود الدین گنج شکر. انہوں نے ان بیمارن خواجہ صاحب پاک پتن والے مریضن بیمارن تے بندہ آیا جاننے والا تے مریداں چو عیادت واسطے بحضرت کیا حال ہے. ان جڑا اللہ نے ولی ہونے نے اللہ نے تقدیر نے کٹھے ہوئے ہونے ہر وقت بس اسی چی ہونے کہ جس رنگ چو رکھے کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں. اللہ علیہ ایک مرنا پہ ہے نا تو اتنے مکھیاں تے جناب بھن بھن پہ کرینیاں اور عجیب و غریب اس کی حالت اور کیفیت. تے بندہ ایک کوڑوں لگ گیا تو اس حالت تک کی اس آخر کوئی بندہ شہدہ تھی تا اپنے منہ تو مکھیاں بھی نہیں اڑا سکنا. تے ساں مکھیاں پہ تنگ کرینیاں ان کوڑ بہ کے مکھیاں اڑاون لگ پیا. تے اللہ نشان انہوں نے آخری وقت ہے، عالم نزہت آ رہی ہے، موت نہ وقت شروع ہے، ای وچ آن کے اتو مکھیاں اڑاون لگ. تو وہ بزرگ جڑے مکھی تو کونے پہ جلے نے، لیکن اس نے مکھی جلنے تے ابھرے اور آکھن لگے 70 سالہ جو ڈوڑے نہ پہ ہوں ہون جڑ وے کچھ دسنا شروع تھیا تے تو وچ آن کے مکھیاں جلن لگ پا اپنا راہ نپ. تو سان نہیں سمجھ آیا جی تو جڑی میرے واسطے حالت ترس سمجھی نا بھائی شودے کو مکھیاں بھی نہیں پہ جلینی ہے تے مکھیاں جلاؤں اور انہاں مکھیاں وچوں تو وہ اپنا آپ پہ تکینا ہے.
تو دان کے مکھیاں اڑا کے چنگا بنا تو میں نے پہنچی وہی منزل تو وچ آن کے رکاوٹ پا دیتی ہیں اپنا راہ ناپ مکھیاں بھوائے یا ڈیمو بھوائے جس حالت اچ بھی رکھے اسی اس وچوں اساں پہ تکینے ان بہت اچھیاں گلان سنگیا ہو اس سے تا اسی نہ آن سکنے ہیں تے نہ سوچ سکنے ہیں ان انہاں نصیب آڑے نے نصیب ہیں جڑے آرے تھلے بھی کھڑے تو وہی آوے نہیں با ابرے نہیں آرہ چلن لگئی پر ابرے نہیں با دو ٹکڑے تھی وے نا سائیں کس کریں بھی نہیں انہوں نے تا گالی نانا سننے سڑاونے واسطے کر سکنے ہیں انہوں نے اس پہنچا اسی تے تھلو تکاں تے تمہیں چھڑیاں ٹوپیاں تے پگڑیاں چاہیے ہوئے تھلے لگنے اتنے اچھے صحابنیاں مصیبتاں تے تکلیفاں آج سونی سکنے ہیں کوئی ہے جی بھٹی چو لگ سکنا ہے جو ان گزرے انہوں نے کہانیاں اور نہ سنگے ہو انہاں فرشتے بھی سلامیاں کرے رہے ہیں سلوٹ مرے رہے ہیں کہ واقعی بندے تو ہیں نا گل ہو رہی پلے لگی ویسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑوے کہیں دس ہے نا بے آسیہ کھل شلہ نہیں پیس تے بندے چنگوں پلو اکٹھے ہیں تے لوگ بھی تماشا تکنے والے آئے کھڑے ہیں تے فرعون بھی بیٹھا اپنے تخت ہوتے تے اوے عورت سونے نہ چمچہ گھن کی جمی ناز و نعمت پڑی تے ڈاڈی آزمائش آ گئی ہاں جی پہاڑ وڈا آ گیا مصیبتہ تے تکلیفہ نہ تے حضرت بھاج کے ونجو کدائیں ہاتھ نہ ونجنے تھڑ نہ ونجے کدائیں بکھر نہ ونجے تے ناز و نعمت نہیں بات عورت بھی ہوئی تو پتہ نہیں کھڑوسی کہ نہ کھڑوسی تو سی اتو واجرے وہ تاکہ اساں ہلن نہ دیو اساں کو تسلی تے دلاسہ دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون نے دربار پہنچ گئے اگو میکھر ٹھکیاں پیان کھل لانی پئی پیراڑے پلو اور سینے تے بہت بڑی چٹان پئی وئی پتھر میں اور عجیب و غریب قسم نے سخت ترین مرحلے اور آزمائش چو حضرت آسیہ گزرنی بیان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوڑ کھڑو کے تسلی تے دلاسے نے کلمات پہ آکھنے کہ گھبراونا نہیں تھوڑی جی دیر ہے اس تو بعد نعمتان آخری تکلیف ہے آخری دکھ ہے یا جو اللہ نے کلیم اپنی زبان چو فرمایا تو آسیہ اس حالت ہے یہ منہ آکھن گل سوکھی میں ممبر تے آکھ دے ونی تو سا چپ کر کے ہضم کر وینی اندر ڈکار مارنا پی وینی اور لیکن جس تی گزرنی پئی جس کیفیت ہے اس نے تھوڑا جا تصور کرو کہ اس وقت اس تے کیوے وہ حضرت موسیٰ اس ایک جملہ آکھا میں پرانا کئی تفسیر پڑھے اس آکھا موسیٰ ہون تسلیاں تے دلا سے نہ دے میں بہو اگاں لگ گئی ہیں ہون خالی دس میں اج بھی راضی تھیا یا نہیں تھی جس خدا نے تو سساں آسرے تے سہارے دیتے ہیں تو جس نے نائیں تے اساں مرنے نے جذبے سے کھائے نو وہ اج بھی راضی تھیا یا نہیں تھی راضی تو بات انہیں تکلیف نہیں کوئی پرواہ وہ خوش ہے تو اسی بھی خوش ہنجی اگی نہیں موئی اگو جبریل موڑ متاس اگی نہیں موئی اتو جبریل اسائیں موڑے نہیں بابائیں لگا وائیں تھوڑی ماں لوڑ نہیں وہ اگی تے اگر سٹنے درازی تا اسی سٹیمنے درازیاں وہی توڑا کم کیڑا ماں او سٹے نہ پانا نمرود تا بہانہ بنایا تے اگر او سٹنے درازی تے میں وینے درازی ہیں او ساڑنے تے میں سڑنے تے ہیں تو میں تیار ہوں جبریل آج توڑا کام نہیں آج جلیل تے خلیل نہ کام ہے او ساڑنا چاہنا اسی سڑنا چاہنے ہیں او تکنا چاہنا اسی تکاونا چاہنے ہیں او آزمائش چو لگاونا چاہنا اسی لگنا چاہنے ہیں یعنی جیڑیاں چوڑیاں اس کڑنیاں کڑ گنے اسی تیار ہیں اللہ کا میرے خلیل اسا امتحان ہی سٹینے ہونے ہیں پر جڑے بندہ خود کے وچ آوے نا ود بچاونا بھی تے سڈا ہی کام ہتھے تو اگر اسی ساڑ دیواں جلا دیواں تو بات یہ جیت تا نمرود نہیں نا اسا پرایاں تھوڑا جتاونا اسا یارہ نہیں کانڈ زمین تے کدی نہیں لگن دیتے جڑا سڈے واسطے پیڑے چاہنا کھاڑے چاہنا جیت اسی نہیں ہو سکنا کہ جناب بندہ سڈا ہوئے تو بات وہ ہر ونجے ہارنا اس نہیں ہارنے سڈے امن ہاں کدی سڈا جیت ہارنا انداز ہو رہے کدی بچا کے جتا دینے کدی کربلا وچ کو آ کے بچا دینے عزت اساں ہی لبنی جڑا سڈے نائیں تے قربان ہونا چاہے قربانی گھنا تے چاہے قربانی نہ گھنا
اسماعیل چھری تھلو چا گدا بچا گدا، حسین چھری تھلے دے دیتا، اساں بچا کے عزت دے دیتی، اساں قوا کے عزت دے دیتی۔ آج نہ یزید کوئی جاننا نہ ابن زیاد کوئی جاننا، تذکرے تو حسین نے۔ تو جیت نے رنگ مختلف ہونے، کدی پیڑے وچوں بچا کے ابراہیم باہر کٹ کے دا نمرود ذلیل اور رسوا کر دیتا کہ جیسا میں ساڑنا چاہنا اس سوال بھی نہیں سڑیا، اللہ بچا کے تکا دیتا۔ اور جتھے آزمائش گھڑنی اتھے وڈا ڈی گھتی، پورا خاندان ذبح ہو گیا۔ حسین کس کے بھی نہیں، ہاں جی ہٹا میدان چو، نہ حسین ہٹا نہ حسین نے ساتھی ہٹے، نہ کربلا ہٹے نہ عہد والے ہٹے نہ بدر والے ہٹے۔ بدر عشق ہویا، عہد عشق ہویا، سائیں کوئی ان سارے میں سا ایک جملہ آکھا اللہ نی تقدیر نے کٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہاں جی کہ رب تو راضی ہو بس، اساں باقی کوئی غم۔ تو حضرت کو اس پوچھا، میں نے گل کرنا چاہنے ہوں فرید الدین گل شکر رحمت اللہ علیہ کو، حضرت کیا حال ہے؟ تو انہیں اپنے رب نے گلہ نہیں کیتا، حالات ماڑے، طبیعت ٹھیک نہیں، اتنے دن تو ہی تکلیف ہے، اتنے دن تو ہو تکلیف ہے، اے جی کوئی گل نہیں۔ بلکہ حضرت اپنی زبان نے جو خوبصورت جملہ فرمایا، اگے میں سننا رہنا، بڑا پیارا لگنا ماں یہ جملہ۔ حضرت فرمایا لطف سجن دم بدم، کارے سجن گا بگا، ایوی سجن واہ واہ اووی سجن واہ۔ لطف سجن دم بدم، اس کی مہربانیاں دی ہر ویڑے۔ 70 سال عمر دیتی تو 60 سال تک خیریت چی گزرنے نا، بہو ہوئے تو سال 2 سال 4 سال 5 سال ساریاں تکلیفیں مڑاؤ تو یہ کچھ بڑھنے، زیادہ زندگی تا عافیت نہیں ہونی۔ تو حضرت فرمایا بھائی لطف سجن دم بدم، کارے سجن گا بگا، مہربانیاں ہر ویڑے کرے نا، کدی کدی کوئی تکلیف تے کنڈے بھی پڑا دینا، لیکن سڑے واسطے تے ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ، اس رانگے چ رکھے تمی واہ واہ ہے سبحان اللہ، اس رانگے چ رکھے تمی واہ، اسا تے ای تکڑا او کیڑے رانگے چ راضی، او راضی تے اسی بھی راضی۔ لطف سجن دم بدم، کارے سجن ای بھی سجن واہ واہ تے او بھی سجن، منہ آکھن سوکھا لیکن یہ عمل نہیں تصویر بنوائی نا، اللہ نی رضا تے راضی رہ وینا، یہ وقت اللہ تعالیٰ جنہاں نعمت عطا کرنے انہیں آنے، انہاں کہا سی دو حالتیں وچ راضی ہے، ہر حالت وچ راضی۔ سلطان محمود غزنوی بیٹھا دربار کھکھڑی ایک آئی یا تر رہی یا کھکھڑی آئی، کوڑی زور رہی، اس چکھی میں کوڑی، محمود غزنوی چپ کر کے ایک ڈکرا نپایا ناڑ آڑے ہیں بھائی کھا، اس چکھی کوڑی زور اس اگلے نپا دیتی، اس آخی تبو حضرت کوڑی زور ہے، کہیں تھلے رکھی کہیں دوئیاں نپائی، انجھے کرینا اس آیاز ابھی دیتی، جیڑا اس نے بڑا قریب ہے اور جس نے محمود بڑا پیار کرنا ہے، اس چپ کر کے کھکھڑی نہیں ڈڑی جڑی نہ اس کھا کے دی، اس نہ تھو کیتی نہ اس آکھائی کوڑی، نہ اس کہیں ہوریاں نپائی نہ اس بار کڈی، تو سارے پہ ایک ہی دنیا اشارے کرن بھائی جلے نہ تماشا تھا کوڑی چھکی وے نہیں، جلے تو وہ نہیں جلے تو ہی نہیں جنہیں روڑا پایا، وہ چپ کر کے گھٹ بھر کے کھا گیا۔ سلطان محمود آکھا یہ تو کوڑی ہے، اس آکھا بادشاہ سلامت کوڑی ہے، پر جیڑا بادشاہ روز مٹھیاں دینا، آج اگر ایک ڈلی کوڑی دے دیتی اس تاں کے روز جی مٹھیاں دینا تو نے دسترخوان تو مٹھیاں نیم تک کھانے ہیں، ایک ڈلے اگر کوڑی دے دیتی ہے تو بات احسان نہ تقاضا تا یہ آنا کہ جس سے ہتھا جو روز مٹھیاں لبنیاں، اگر وہ اماں تے ابا کریں چانڈ بھی مار ونے تو بات حلالی پتر وہ آنا جڑا برداشت کر ونے نا، بھائی جس پیو تے ماؤ کو کھانے تے پینے پہ ہیں، اگر وہ تھوڑی جی تکلیف دے دیتی تو اس تکلیف ابھی برداشت کرے نہ صبر کرے، تو جس وقت روز مٹھیاں کھانے ہیں تو آج کوڑی بھی کھاونی چاہیے، نہ کہ اساں بگاونا چاہیے کہ ای کوڑی جڑا روز مٹھیاں کھوانا کدی کوڑی بھی کھوا دینا نا، تو گوڑی سمجھ کے کھا گے رونا بھائی کوڑی، تو اللہ بھی روز مٹھیاں ہی کھوانے نعمت سڑے کتنے گناہ ونجی، ہر گناہ تو بعد کدی سڑے دسترخوان تو سڑے گناہ اس گدا، چھکورے جو روٹی نیس چاہیے نعمت نیس چاہیے دینا ہی نہیں پہ، تھوڑی جی تکلیف آ گئی گلہ اور شکوہ ہو گیا، اس تو میرے محترم گلہ اور شکوہ اللہ پسند
نہیں اللہ پہلے میں چنگے حالات رکھا میرا شکر ادا کرو امتحان آ ونجے اس امتحان ہے ان گزارو جکن گزارنا چاہیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سامنے بیٹھے ہوئے آپ ایک گل پوچھی فرمایا ایک ماں گل دسو تو سچو کیڑا کیڑا چاہنا کہ تو سنے جسم صحیح سلامت رون کدی تو سنے بیماری نہ آئے صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ سڑے چو کیڑا نہیں چاہنا تو سارے ہی چاہنے ہیں بس کدی کوئی بیماری تھی تکلیف آپ ایک جملہ فرمایا اور بڑا سخت جملہ فرمایا یہ تو بات گدے نہیں زندگی ہوئی گدے کدی تک نے اسپتال داخل ہویا ہوں انہاں نہ بخار ہے نہ جناب نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی مصیبت ہے جو جمنے جو وزن چاونا شروع کرے ساری زندگی ایک ڈڑ مر وینے فرمایا یہ تو جانور والی زندگی الا تحبون ان تکونوا اصحاب بلایا و اصحاب کفارات کیا تسی ای پسند نہ کرے نے کہ تو ستے کدی تکلیف آون کدی مصیبت آون کدی نعمت لبن کدی پریشانیاں لبن نعمت لبن شکر ادا کرو تکلیف لبن اصحاب بلایا بڑھو تکلیف والے بڑھو تاکہ اصحاب کفارات بڑھو ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے گناہ اللہ بیماریاں تو معاف کر دے تو سائیں پسند نہیں کہ اصحاب بلایا اور اصحاب کفارات ادو آزمائش آون آزمائشہ تو بعد تو سنے گناہ معاف ہون درجے بلند ہون اور اللہ تعالیٰ نے نزدیک تسی مقام قرب طے کرو کیا تو سائیں ہی پسند نہیں اور وقت آپ اس موقع تھی گل فرمائی آپ فرمایا دنیا تے بہت سارے لوگ ہیں جنہاں واسطے اللہ درجہ پہلے مقرر کر دیتا ہے انہاں ہے 100 میل اتے رکھنا لیکن ساری زندگی عمل کرنے رہن تو اتے پہنچ نہیں سکتے اللہ وقت ایک ٹھڈا مار دینا جھٹکا لگ وینا کنڈا پڑ وینا ہاں جی تکلیف آ گئی رب نی طرفوں امتحان آ گیا آزمائش آ گئی کئی ویلے لمیری ہو گئی کئی ویلے نکی اس امتحان اور آزمائش بندہ صابر بن کے بہ وینا ٹھیک ہے یار اللہ نی طرفوں آئی ایسا منگی نہیں آ گئی اللہ تعالیٰ کو منگنے ہم علاج کرائے یہ نہیں کہ علاج نہیں کراونا آپ نے جڑے اس نے اختیاراتاً اور اسباباً بے شک استعمال کرے لیکن گلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آئی ہوئی تکلیف اور یہ دکھ بغیر کئی عمل اور عبادت تو اللہ تعالیٰ ایسا اس بلندی تے اس 100 میل والی منزل تے پہنچا دینے جتھے اللہ ایسا پہنچاونا چاہنے بندہ اس وقت تڑپنا پہ ہونا بھائی یہ کیا ہونا پہ جی یہ مرنا کیا ہو گیا جی اللہ جانے ایسی ایک لفظ آکھنے ہیں نا اور جی کوئی گناہ تپ گئے گناہ ساری تپے ہوئے ہونے ٹھڈا گناہ تھا بھی کوئی نہیں بھائی گناہ ٹھڈا تھی تتا گناہ سارے تتے لیکن او جی ٹھڈا اس انجے پانی پائی آنا تے دبائی آنا تے مٹھی پائی آنا ما صاب میں مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اللہ پہنے جڑا کدی کدی ٹھڈا لگنا لینا یہ سارے مہنے متھے نہ لا دیتے کرو یہ تسنے عملہ پیچھے لگنے باقی بہت سارے تا انہاں جڑے میں ہنجے معاف کر چھوڑے نا ان تا میں تو سکو پچھے کدی نہیں کدی کئی گناہ پیچھے تھوڑی جی گرفت کر گنا سزا دے دینا کئی امتحان پا دینا اس امتحان تو بعد بھی تساں اتے کھڑنا ہونا سبحان اللہ انج بھی نہیں کہ جناب اس تو بعد میں آکا با اپنا جو کیتا کرایا ہوئے نے اور بھگتو انج بھی نہیں کیتا کرایا ہوئے تسا نہیں ہونا میں نہیں ہونا لیکن اللہ تعالیٰ پر فرمانے اگر تسی او بھی میڑا گھٹ پی ونجو تے برداشت کر ونجو تو اس تو بعد بھی میں تسا وقت اپنی نعمت را بھر دینا اتو انعام وکھرا دینا ای میری کرم تے میری مہربانی جڑا میں وقت تو ستے فضل کر آزمائنا بھی ہوئے کدی امتحان ہو گیا کدی آزمائش ہو گئی کدی کئی غلطی نہ کفارہ ہو گیا کدی کچھ بھی نہیں نیک اور صالح بندہ اور سخت امتحان چاہ گیا تو یہ گناہ نہیں وجہ تو نہیں آیا اللہ تعالیٰ ایسا کئی درجے تے پہنچاونا چاہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھا من اشد الناس بلان او کما قال اس قسم نے سوال ہے کہ یا رسول اللہ سب تو زیادہ تکلیفت ہے تو کہنے تے آنے فرمایا الانبیاء سب تو زیادہ تکلیف ہے نبیوں تے آنے نبی تا گناہ تو پاک ہے اور ایک حدیث ہے جانا یبتل الرجل علی قدر دینی امتحان بندے نہ ہونا بندے نے امتحان اور آزمائشہ ہونے اور سیاہ ستہ نہیں حدیث ہے
امتحان انسان نے ہونے اس نے دین نے بقدر جتنی دین پختگی جتنا پیڑا اتنا اللہ امتحان اضافہ کر دینے جتنا کچا اس کو امتحان بھی گھاٹی گینے بھائی تو انجی روڑ وائنا جیڑا پیڑا اساں اللہ تعالیٰ تھوڑے جا بھٹی پہنے آزمائنے امتحان گینے بھائی ویکھنے پکا یا ہنگے کھانڈ چاڑی ویس اگر وہ پکا تھی ونجے تو سبحان اللہ اساں وقت اتھے پہنچانے جس طرح وہ تصور بھی نہیں کر اور کدی ان بھی ہونا پہلے نعمت دے دیتی وقت حالات تبدیل کر دیتے ہیں وقت نعمت دے دیتی کہ پہلے کے کرے نا ہن کے کرے نا مالداری آئی تو کیڑے رنگے چاہے غربت آ گئی تو کیڑے رنگے چاہے وقت نعمت دیتی تو کوئی انسان بنیا یا نہیں بنیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش حدیثہ میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے تو میں نہ سنا سکنا اتنا ٹائم نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہڑیاں لوگاں چو فرمایا ایک نابینا ہے ایک گنجا ہے ہاں جی اور ایک جو زامی کوڑ نے مرض نہ مریض تریاں دے اللہ فرشتے متے امتحان گدا تریاں آکھے ایک آکھری میرا کوڑ ختم ہو ونجے دوئی آکھے میرا گنجا ختم ہو ونجے تری آکھری میری اکھیاں ماں مل ونجن جیڑی نعمت نہیں ہونی بندہ ہمیشہ وہ نعمت منگنا کیونکہ اسی کو اس کی قدر ہونی اللہ تریاں دے دیتی وہ تریاں کو پوچھے تو چاہی نہ کہوے ایک آکھری ماں تو بڑے ڈنگر چاہینے اٹھ گھوڑے دوئی آکھری ماں گائیں وغیرہ چاہینے تری آکھری ماں بکریاں چاہینے نابینے بکریاں منگیاں اللہ تعالیٰ دے دیتی تو ڈھگ لگ گئے اجڑ نے اجڑ اور لوگ رش کرن بڑا ہی مال اللہ تھوڑے عرصے وقت اسی فرشتے ہیں غریب اور فقیر نہیں شکل متا کہ وہیں ذرا بوہ کھڑکانے ویکھن اس وقت بوہ کھڑکایا سارا نے گنجے کو گیا کوڑے کو گیا میں مریض ہاں مسافر ہاں حالت خستہ بہو مجبوری چاں حالت سفر چاں ایک گاں اگر ماں دے ہاں ایک نہ چو کوئی اٹھ ماں چا دے ہاں اس آکھا میں نے حالات بہو خراب ہیں میں نہ حلا دو ہیں یہ جواب دیتا گائیں مجھی آڑے بھی تے گھوڑے اٹھاڑے بھی اس آکھا میں نے حالات بہو ماڑے اور یہ لوگوں نے عادت ہونی خدا نے نائیں تے دیونا ہوئے تے حالات بہو ماڑے تے اسی مہینے دیو پترے نے یا آوے تے پورے شہرے جو پتہ لگنا پیسے اوانی اس کوڑ باقی تے سارے غریب ہیں حالات بالکل ٹھیک ہوئے نے کوٹھے پہنا پیا کروڑا روپیے لینا پیا اللہ واسطے کوئی وائن رہا غریب مسکین اساں 1500 دینا بھی اوکھا تھی نا انہیں بھی یہ یاد نہ کہ حالات ٹھیک فرشتے تے اجازت ہے اس اگلی گل بھی کر دیتی اس آگا یار میں بھولنا نہ پیا تو بڑا عرصہ پہلے میں آئے ہوں تو اوہ نہ جڑا گنجے ہوں سرے تو تے وقت تو اللہ تعالیٰ کو دعا منگوائی ہے تو اللہ تعالیٰ وقت تو اوارڈ بھی دیتے ہیں تے مال بھی دیتا اگو پہنا مسافرہ اللہ بیلی کر تو بھول گیا سیڈا مال تے پیو دادے تو پچھو لگا آنا اسی تک خاندانی امیر ہے اجی اسی اولاد نہیں ہے یہ آپ ہے آپ ہی گنجا پہنا میں اسی تک خاندانی امیر ہے سیڈے پیو دادا پچھو لگانا مال او کوئی اور ہو سی ہے اس آکے اللہ وقت اگر تو او نے تو وقت میں ایک گل آکھنا اللہ تو انہیں ہونی کر دے جی کر تو پہڑے آئے ہو لگا گیا ہو گیا ہر شے صفائی ہو گئی دوئے کو گیا اس ویر نے لفظ آنکھ سب تو بڑی نعمت نابینے کو آیا نا تو اس کو منگا اس آکھا میرا کھڑے ہی جوڑ میں نے کہتا ہے ایک بھی کونے ہی ان جتنی آن ان ماں رب دیتی آن تے تو آج اللہ نے نائیں تے منگنے واسے آ گیا اس اجڑے چو جتنا دل کری نپ کھڑ سبحان اس آکھا بس گھنیاں شنیاں کونیاں ہیں میں اوہ ہی ہوں جڑا تو اس وقت دیوان آئے ہوں آج ماں ہی متنبہ وانج ویکھڑ منگ کے آکھنے توڑے دوئے سنگی فیل ہو گئے تو پاس ہو گیا بکریاں اپنے کوڑ رکھ اللہ تو اور زیادہ برکت دے اور اللہ تعالیٰ تو نے رزق جو اور اضافہ کرے ای تر گیا ان دوئے جڑے پیرے نسی خاندانی رئیس
وہ خاندانی رئیس جڑا ہوا تو اسی صفائی ہو گئے تو کدی انج بھی کریں. حضرت ابراہیم بن آدم پچھلے جمعے بھی ایک نکی دی گل انہوں نے عرض کی تھی بلخ نے حکمران چھوڑ دیتی ہر شے, گڈڑی پوش ہو گئے. خدا نے نیک اور صالح بندے بن کے صرف عبادت نیکی ذکر تذکرے اللہ نے کھوئے تے گئے پانی بھرنے واسطے نماز پڑھنی ہے. جو ڈول سٹے نے نا کھوئے تے باہر کڈے نے تے اشرفیاں نہ بھرے ہوئے سونے نیا اشرفیاں کدی ہن بھی بات امتحان گینے باؤ پچھلی شاید جی اندر آوز یا کوئی نہ ایسا انہیں تکیاں پانی نے بجائے پورا ڈول سونے لی اشرفیاں نہ بھرے ہوئے انہیں چاہ کے بعد کھوئے ویچا اساں پٹھا کی تھا عمودہ کر کے بعد سٹے نے بعد تو چاندی نہ بھرے ہوئے نکڑا ہے. حضرت چاہ کے بعد وچ بگایا تے آسمانہ دے منہ کر کے پہنے نماز وینی پئی. انہیں امتحانہ ویش نہ پاؤ نماز وینی پئی لوٹا پانی نہ دیو جڑا آسان لوڑ ہے. انہیں اسی چھوڑ آیا توڑے نائیں تھے انہیں نے ہونا آسان نہیں لوڑ لوٹا پانی نہ دے جو نماز پڑھا. ہاں جی یہ بھی ہمارا نوت یہ بھی ایک رنگ ہے. ہاں جی اور میں ایک عرض کی تھی کہ سب تو زیادہ مصیبتیں تکلیفاں اللہ مجھے بھی کہنے تھے نبیاں تے. اور ایک گل یاد رکھے صبر نہ تذکرہ آوے تے ایوب نہ آوے ہو نہیں سکتا. ہاں جی دنیا تے سب تو بڑا صابر کون ہے جی؟ حضرت ایوب تے کیا آیا بیماری آئی. اللہ تعالیٰ پہلے نعمتیں دیتی ہمیں بہت سارا مال دیتے ہوئے اولاد دھیاں پتر گائیں مجھی گھوڑے اور بہت مال و متال. اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں واپس چاہ ایک ایک نعمت موڑ کی تھی. حالات آنے نا جی بندے نے حالات جو تھلے جو تھلے اتو بعد بیماری آ گئی پیسے ہون تے بیماریاں آ ونجن تبھی بندہ جل بینا بس چلو جی اچھا ہسپتال اچھے ڈاکٹر کو غریب بھی ہوئے تے مریض بھی ہوئے حالت بہت ماڑی ہونی بس کھاونے واسطے بھی کوئی نہیں علاج معالجے واسطے بھی کوئی نہیں غریب اتنے منجی تے پہ ہی شودا مر بینا مال بھی چاہ کے دا اتو بیماری بھی بھیج دیتی اور بیماری بھی لمیری. 3 سال 7 سال 13 سال مختلف روایات لیکن اتنی گل طے ہے کہ بیماری کوئی دھاڑے والی نہیں ہے کوئی سالہ والی لمبی آزمائش چو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ گزارا. باقی بیماری کی ہے قرآن حدیث اس تے خاموش ہیں. اللہ 4 واری 4 صورتوں میں قرآن مجید حضرت ایوب نے ذکر کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب انہوں نے درمیان حضرت ایوب نے زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اولاد وچو یمن لیکن اس حضرت موسیٰ تو پہلے اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق تو بعد نے زمانہ اور عرب قبیلے نہ تعلق کہ اللہ تعالیٰ نبوت بھی دے دیتی رسالت بھی دے دیتی. والدہ والے پلو حضرت لوط علیہ السلام نے برادری نے انہوں نے پوترے 2 ترین یا انہوں نے بیٹی نے بیٹھے یا کو بیٹی نے بیٹھے مختلف روایات. حضرت لوط اور ادو حضرت یعقوب اور اس حضرت موسیٰ نے درمیانی زمانے انہوں نے کوئی دور ہے زمانہ بیست 2 جائیاں تے اللہ صرف نہ گدا تے 2 جائیاں تے سورۃ صاد اور سورۃ الانبیاء اتنے تھوڑا جہا اللہ تعالیٰ حضرت ایوب نے اس بیماری اور انہوں نے صبر نہ تذکرہ کیتا کہ میرا بندہ بڑا صابر ہے. اور حضور پہ آخنے کہ میرے نبی تو ساتھ بھی حالات اور تکلیفاں آنیاں بیان لیکن انہاں تکلیفاں وچ میں نے اس چنگے بندے بھی یاد کر کے نہیں سمجھ نہیں آئی. میں نے چنگے بندے ہیں وذکر عبدنا ایوب میرا بندہ ایوب اساں بھی ذرا یاد کر کے نو اساں اساں بھی بڑی ڈاڑیاں بھٹیاں وچ پایا پر نبیاں نے سنت کے مطابق جی کو سارے نبی بھٹیاں چو کامیاب نکل آئے میرا ایوب بھی سونا نکلا اس میں کوئی گلہ اور شکوہ
نہیں کی وذکر عبدنا ایوب، اے میرے نبی میرے بندے ایوب ہے یاد کر. بندے تو سارے اللہ نے جس تو پیار ہونا نا اساں بتا رہے میرا بندہ. حضور ابھی آخیا حضرت ایوب ابھی بیان ہے میرا بندہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیماری ایک گل یاد رکھے ذرا، حضرت ایوب کی گل آ گئی، بہت لوگ یہ گل بیان کرنے رہے اور جی حضرت ایوب کیڑے پی گئے، حضرت ایوب نے جسم گڑ گڑ کے ڈھون لگ پے تے گھرے والے جڑے نے سارے چھوڑ گئے اور انہاں ایک ہی علیاذ باللہ ڈھیرے تے سٹ آئے تے کوئی پوچھنا بھی نہیں ہے تے کوئی پرتینا بھی نہیں ہے. ان سب اسرائیلی روایاتن قرآن اور حدیث کے اس نے کوئی ثبوت نہیں. اس تو بچنا چاہیے نا. نبی نے گل بیان کرن لگے ہیں اور نبی نے تذکرہ کرن لگے ہیں، ادب کئی ویڑے بھی نہیں چھوڑنا. اور یہ علماء گل لکھی کہ پیغمبر ایسی بیماری آ ہی نہیں سکنی جیڑی بیماری اس نے منصب تبلیغ رکاوٹ بن گئی. نہیں ہو سکنا کہ لوگ نفرت کرن لگ پاؤں تو وہ تبلیغ کی کون کرے. یا حضرت ایوب بیماری تبلیغ کوئی نہیں کی تھی، انہیں اپنا فریضہ ادا کیتا. تکلیف بیماری اور یہ جی بیماریاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آنیاں. اس تو علماء لکھا فالج ہو ونجے، لکھوا ہو ونجے اور جناب نابینا ہو ونجے کوئی، ان بیماریاں جڑیاں وڈیاں بیماریاں اور عیب دار بیماریاں پیغمبر ہے جے مریض نہیں ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے متعلق جڑا آنا نا کہ انہوں نے اکھیاں سفید ہو گئی ہیں، علماء لکھا کہ مکمل نابینے نہیں ہوئے. اکھیاں تو سنجھ آکھو کہ انہوں نے آ گیا پردہ یا اساں کس سٹے ہو موتیا آ گیا یا جناب آپریشن کرانے ہو اکھیاں نا ہلکا جا پردہ آ گیا، اساں اللہ تعالیٰ اکھیاں سفید آکھا نابینا نہیں آ. اور بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک پہلے نابینا نہیں اور عمر نے آخر نابینا ہو گیا تو اے جا پیغمبرہ تھی بھی اگر امتحان آوے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اکثر محقق علماء آخنے کہ پیغمبر تے ایسا کوئی مرض نہیں آ سکنا جڑا اس نے منصب تبلیغ واسطے رکاوٹ بن گئی. چے جائے کہ جناب کیڑے پہ گئے تے بیمار ہو گئے تے جسم جھڑن لگ پا. انہیں یہ اسرائیلی روایاتن کتاباں لکھے ہوئی آون لیکن انہوں نے کوئی سر پیر کوئی نہیں. اس تو ایسا نہیں بیان کرنا چاہیے نا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متھے ایک بیماری لائی ہوئی ہے کہ نا فلانی بیماری، اللہ تعالیٰ اس بیماریاں بنی اسرائیل تکایا کہ اپنی اکھیاں نہ تک گنو میرے پیغمبر تے ایسی کوئی بیماری نہیں. اور قرآن مجید اس واقعے نہ تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. وجیہا نہ ترجمہ اگر میں پنجابی کرا نا تو ایسا ترجمہ بننا لوگو میرا موسیٰ پورا پرت ہے، کوئی کمی اور کوئی عیب اس کے اندر نہیں. کان عند اللہ وجیہا. اس تو علماء لکھا وجاہت ای نبوت نہ خاصا ای ہو نہیں سکنا کہ نبی ہوئے تے وجاہت نہ ہوئے. اللہ ہر نبیاں وجاہت دیتی، خوبصورتی دیتی، کمال دیتا. کوئی ایسا نقص نہیں پیدا کیتا کہ کوئی بندہ کہیں پیغمبر اے جی آواز مار کے آکھے اے کانے ہیں او نابینے ہیں او منڈیا او لنگڑیا کہیں نہیں، تاکہ جرت نہ ہوئے. اللہ نبیاں پیدا کیتا تو خوبصورت پیدا کیتا. اے کانے نبی کوڑے ہونے ابھرے نہ ہو. ہاں جی کانے نبی ہکی اکھی جو کانا تا کوڑا تے دوں جو ہو ونے تو اوکا تو سچا ہے. اللہ نے پیغمبر وجی ہونے وجاہت خاص ہے نبوت ہے. اس تو نبی تے بیماریاں آنیاں لیکن قابل نفرت بیماری نہیں آ سکتی کہ کوئی بندے نفرت کرن لگ پاون، گھن کرن لگ پاون، دور ہو ونجن ای نہیں. اس تو حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماری آئی، لمبی بیماری آئی اور برداشت بھی کی تھی. منہ آکھن سوکھا ہے، میں آنکھ دیواں تو سے سن کے نو کہ ایک بندہ نعمتاں وچ بھرا ہوا تے بیماری آ گئی، لمبی آ گئی تے ایک واری بھی گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، ایک واری بھی تے اللہ گواہی دے وے کہ میرے بندے ایک واری بھی تے میرا گلہ نہیں کی. بڑا اوکھا بڑا ہے لیکن یہ لبنا ہونا آئی ہیں جڑے اللہ نے بہت پیارے ہونے جڑے بات اوف یہ وہ جماعت ہے نا
ایک چھری تھلے پیا اگی چہنا پیا ایک مچھلی بچ بہنا پیا تو انہیں کیا ابرائے ہے جی اللہ کی گلا کیتا نے بھائی اللہ تُدھ پایا تُدھ ہی کرنا تو اللہ تعالیٰ کٹ کے دین ایوب بھی اسی جماعت وچوں مفسرین لکھا بیوی آکھنی ہے بیماری علاج نہ تے ٹھیک نہیں ہونی پئی دنیا نہ کوئی علاج ہے جڑا اسا چھوڑا ہوئے اور یہ بیماری وینی نہیں پئی جیڑی بیماری بھی ہے تسی دعا فرماؤ اچھا اللہ کوڑو تے اللہ تے جس دھاڑے بھی آکھنے گئے ہو نبیاں نہیں تو وہ رد نہیں کرے نا تو کیوں نہ اپنے رب کو منگنے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماریاں دور کر تو کیا فرمایا جلیے میرا سوال کرنے تو پہلے اساں پتہ نہیں میرا بندہ بیمار ہے اساں بھی تو پتہ نہ کہ میرا بندہ بیمار ہے او اگر چاہنا ہویا کہ میں شفا لبے تو شفا دے سی اور بعد روایات چھے حضرت ایوب فرمایا جیڑے دیڑے بیماری صحت نے کڈین 70 سالن یا 60 سالن یا 100 سالن اس جو ادھا بھی بیماری تے نہ کڈا تا ہی بھی ماں حیا آنا میں اس کو سوال کرا وہ آکسی ہونا تک صحت جو رکھی رکھا تھوڑے جے امتحان آیا تو میں نے کہو رومن لگ پہ سبحان ان گلہ نبی کر سکنا تساں دے ماں ہی حکم نہیں اسی تے ہر ویڑے پہ معافی منگنے پہ یا اللہ بچائیں جو کہ اسی بھاری چاہی نہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ علماء لکھ رہے ہیں کچھ بندے حضرت ایوب نے 2 رشتہ دار یا 2 دوست کوڑ آن کے بیٹھے بیماری واسطے آئے پوچھنے واسطے تو انہیں چو ایک دنیا پہ آنا بھائی کوئی ڈاڑی غلطی اس پکڑے چاہ گیا اکا جان چھوٹنی نہیں پئی کوئی سخت آزمائش چاہ پا کوئی گل وڈی دعا پہنا چپ کر خدا نے پیغمبر ہے نبیاں کو غلطیاں نہیں ہونیاں وہ امتحان تے آزمائشہ بھیجے رالیں اگر بھیج دیتا سے ایسے غلطی ناراضگی نہیں کیڑی گل حضرت ایوب ہی گفتگو سن گئے علماء لکھا اس کے بعد حضرت ایوب اپنے رب اگے رونے دھونے بھائی اللہ میں تو بیماری بنا کے بیٹھے ہوں تے صبر بھی کرے نہ پہ ہوں تے کوڑے گھٹ بھی بھرے نہ پہ ہوں لیکن ہن گلا کچھ اور ہون لگ پیاں تے ای گل تے نہیں ہن تے تو تکاونا پوسی کہ میرے بندے دی غلطی کوئی نہیں ای امتحان اور آزمائش ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب شیطان نے پیغمبر نے ادب بھی تکو انہوں نے آکھیا کہ میرے ربا تُدھ ماں بیماری لائی ہن مہربانی کر اس بیماری دور چا کر پہلے شیطانے لائی تُسی ٹھیک کرو حالانکہ بیماریاں کور لینا جی اللہ لیکن علماء لکھا خیر نہیں نسبت اللہ نہیں کرو شر نہیں نسبت شیطانے نہیں کرو خدا نہیں ادب نہ تقاضا خدا نے پیغمبر بھی بنا مسنی الشیطانو بنصب وعذاب بیماریاں تکلیفاں دکھ تے درد لگ گئے شیطان نی طرف لگ گئے اور بعض علماء لکھا کہ شیطان نے لفظ تھے اس سوال دے کہ یا اللہ بیماری تے تو صحیح متی پر وسوسے پا کے میرے اجر ضائع کرنے واسطے شیطان میرے پیچھے لگا پیا مہربانی کر اور ماں اس تو ہٹا مسنی الشیطان بنصب وعذاب اوکھے اوکھے وسوسے اور خیالات ماں پہنا پیا کہ کہہ جا پیغمبر ہے تو کہہ جا نبی کیوں نہ دعا مانگنا یا بیماری کیوں نہیں مکنی اللہ بھی ایک گل یاد رکھے میں اگلے دن درس بھی سنگیا غالباً دسا یا طلباء دسا کہ قرآن مجید جس پیغمبر نے بھی دعا نہ ذکر ہے فوراً درمیان اللہ تعالیٰ فا لائی فا نہ مطلب ہے ادو دعا منگی نے ادو میں قبول کر کے دی انج نہیں کہ آج منگی نے تے سالے بعد قبول کی تھی خدا بہنے جیڑا مخلص بن کے میرے کو دعائیں منگے اسیاں دعائیں میں اسی ویڑے قبول کریں حضرت ایوب دعا منگی اللہ تعالیٰ فرمایا ارکض برجلک ارکض برجلک اے میرے سونے پیغمبر سبحان اللہ زمین تے خالی پیرے نہیں کھوری مار علاج معالجے تے بڑے کرائے نو آج اسی کرن لگے
ہاں کدائیں پنڈی لاہور کدائیں سی ایم ایچ وینے نہیں لوڑ ارکض برجلک جتھے کھڑا ہے تھے پیر مار زمین تے بیوی نال گئی وئی بیوی پچھے کھڑی حضرت پردے وچ گئن قضائے حاجت واسطے اور قضائے حاجت تو جڑ وے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ ارکض برجلک بیوی اتھو ڈرے زمین تے مار ایڑی زمین تے کھری ماری پیر ماریا اللہ تعالیٰ تھلو پانی نہ چشمہ کٹا آدھا مغتسل بارد و شراب اللہ فرمایا ٹھڈا بھی اوی تے سونا مٹھا بھی اوی ایوب نہا بھی گین تے پی بھی گین بارد و شراب یہ تو نے غسل واسطے بھی اوے اس چشمے وچ نہا بھی گنو اور اس جو پانی بھی پی گنو ایوب نہاتے جسم نے جیڑی بیماری ہے ساری ختم پی گدا اندر جیڑے بیماری نے اثرات ہے ان سارے اثرات بھی ختم تو جناب چنگے صحیح سلامت اٹھ کے واپس آنے پہن اگو بیوی کھڑی ہوئی بیوی پہ پوچھنی اور مسافرہ میرا مریض دے گئے ہوئے نہیں مڑے کدیں تکے تو نہیں ہے سبحان اس نے تو سنجاپڑوں ہی باہر ہوئے پیر کہ ایک اور گبرو جوان آنا پہ خوبصورت جنت نے چشم میں نہ آتا ہے ہاں جی میرے رب آئی دھو دھا دیتا اور بالکل پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اوپے نہیں میرا مریض دے گئے ہوئے بڑی دیر لا گئے مڑے نہیں کوئی میرے مریض ہے تو نہیں ہے تک کیا حضرت ایوب پہلے تو سننے رہے پر میں مریض میں ہی ہوں وہ مننے نہیں بھائی کے مان گئے میرے رب میرے تے مہربانی کر دیتی ہے اور کل برجلک ایک حکم آیا ہاذا مغتسل بارد و شراب ادھو نہانے پہن نہا دھوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف نہیں روایت ہے آپ فرمایا جڑے نہاونا شروع کیتا نے اللہ وعدہ کیتا ہے کیا میرے ایوب جڑا صبر کیتا ہی نا میں اس صبر نہ بدلا تو اگلے جہان تو دیونا ہی دیونا آج بھی اے جا دے سا جڑا دنیا تے کہیں نہیں دیتا بیماری دور ہو بھائی نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان ہے لیکن گھدیاں ہوئی نعمت مڑا من یہ اللہ کہیں کہیں خوش نصیبیں دے لیں اللہ فرمایا تو صبر اتنا کی تھا کہ ایوب تو نہیں نعمت بھی علامہ ابن کثیر اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ انہاں قرآن نے انہاں آیتہ وچو یہ مستنبت کی تھا مسئلہ انہوں فرمائے 13 دھیا پتر مر چکے ہیں ساری اولاد بھی مر گئی جانور بھی مر گئے اللہ تعالیٰ ان 13 دھیاں پتر موئے ہوئے دوبارہ زندہ کیتے بعض مفسرین تو یہ لکھا نا کہ نویں دیتے لیکن انہوں نہیں قرآن مجید اس کے وے وَوَهَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ اسا او بھی دیتا جڑا گھد ہے اسا وات اس جے اور بھی دیتا اللہ پچھلے بھی موڑیں اور نویں بھی دیتے ہیں اگر یہ روایت ٹھیک ہے اور اللہ انہیں انہیں کیتا اور علماء لکھا کہ قرآن نے آیت نہیں تفسیر انہیں دعا نہیں گنجائش ہے اگر موئے وے بھی مڑ آئیں تو بات من گنو نا کہ ایوب نے صبر کتنا وڈا ہے آج تک کہیں نہ موئے وے مڑا جتنا مرضی صبر کرے جتنا مرضی روے دھوے موئے وے تو کدی نہیں موڑے اللہ ایوب موئے وے بھی موڑ دیتے ہیں کہ سونے تو صبر نے اخیر کی تھی تو بدلہ بھی اود سانا جڑا دنیا تے کہیں نہیں دیتا حضور فرمایا جڑوے نہانے پہ ہے نا تو ادھو پانی سٹھے لیا نا سرے تے تو وہ پانی اس چشمے نہ پانی بھی ہوتے ڈھانا ہے تو اللہ سونے نہیں نکے نکے ٹڈیاں مونج دیتی ہیں نکی جائے ٹڈی اڑنی نہیں ہونی یہ اللہ سونے نہیں بڑھا کے وہ حضرت ایوب نے اتنے سٹیاں نہ ہم چھوڑ دیتا نے تے انہاں کٹھیاں کر کر کے کپڑے پاون لگ پے اللہ تعالیٰ فرمایا ایوب بہت ترک پہ کرے نا تو انہیں واسطے ہی تھا بگینا پہ انہیں انہیں تو اڑ کے تک نہیں وینا ای سونا بڑھا کے تو آئی دیونیاں پہلے نہ ہاتھ گھیل انہاں کتھے اکٹھا کرن لگ پیا پیغمبر بھی پیغمبر ہونا پہنا لا ولیکن لا غنا عن برکتک اور میں نے ربا نہ آنا راسا ای بھی تونی برکت ہے جڑا میں نے کھوری نہ کڈے جڑا اتو سٹے نہ پیا ای بھی تونی برکت ہے تونی برکت چھوڑ کے میں نہ ہماں کی کون نہ ہمون بھی چلنا رہے تونی برکت بھی سمیٹ نہ رہا
تو تاں کم بن سی نا لا غنا عن برکت تو نہیں برکت تو ماں استغنا نہیں ای میں اس تو اکٹھیاں پہ کرے نا حضور مسکرائے فرمایا تکو نا اللہ تعالیٰ جڑوے دیتی ای تے اتھو ای گڑڑی بھی چاہی وئی سونے نہیں تے گھر گئے علماء لکھا ہے گھر جڑی گڑڑی پہ یہی دو گڑڑیاں ایک بھی پہ یہی کنک اور ایک پہ یہی جو دو گڑڑیاں گھر پہ ہیں ایک گندم ایک جو ای روایت بھی مستدرک کے حاکم آڑے اور علامہ ابن کثیر نقل کی تھی اور صحیح روایت حضرت انس نے فرمانے اس جڑے گھر پہنچے تو گندم نے سارے دانے سونے نے بڑے اچھا اوبرو نا راضی تھی وے تو بات ہے تھی نا گندم ساری سونا بنی پئی جیڑی چاندی پئی اور جیڑی جو پہ اللہ انہاں چاندی بنا دے مال اور دولت بھی کثرت نہ دے دیتا مال و متاع بھی واپس آ گیا اولادی بھی واپس آ گیا علماء نے کہا 140 سال بعد زندہ رہن وقت دھیاں پتر پوترے بھرا ہوئے گھر ویک کے دنیا تو رخصت ہوئے بیماری ویچ ٹائم تو ہے پہ لیکن گال اساں مکائی وجہ بیماری ویچ بیوی کوئی غلطی ہو گئی انہاں کوئی گل کر دیتی اے جی گل جڑی اللہ تعالیٰ نے شکوے ہے کوئی جملہ مجھے چو عورت ہے مجھے چو نکل گا خدمت بڑی کی تھی اور علماء نے کہا کہ بیوی ہو نہیں ہوا جڑی خدمت کرے تو وہ حضرت ایوب اون کرے خدمت کی تھی کوئی غلطی مجھے چو نکل گئی گل حضرت ایوب پسند نہیں آئی انہوں نے فرمایا اگر میں وال ہو گیا ہونا تو میں 100 ڈنڈے مرے سے تو میں 100 ڈنڈے ان تو لگ سک وال ہو گئے تمنا بیوی بڑی وفا شعار اطاعت گزار نیک اور صالح بیوی 17 سال 18 سال یا 13 سال یا 7 سال جتنا عرصہ بھی آیا عورت خدمت کر رہے تے نہ ڈا کہ میں ہوں ول ہو گیا میں تو ہوں تو 100 سوٹیاں مارنیاں تو یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے تے وقت پیغمبر نہیں بیوی وفادار بیوی اللہ تعالیٰ فرمایا میں گیا وہاں میں اپنی نیک بندیاں کیوں سزاواں دے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا حکم تبدیل کر دیتا فرمایا خود بیدک زیسن فضرب بھی ولا تحنس اے ایوب ایک جھاڑو چاہ گئن جھاڑو جس میں 100 تیلے ہوون تے پرلا جائی بوکر مار گئن توڑی قسم بھی پوری ہوئے ایسا مارن تو نہیں نہ دیونی سیڈی بندی خدمت کرے نہیں رہی آج ایسی اساں کوڑے مرویاں بوکر چاہ گئن تے اکٹھے کر کے 100 تیلے کنڈی تے مار چھوڑے توڑی قسم بھی پوری ہو ونجے توڑی گل بھی پوری ہو ونجے تے سیڈی مائی بھی بچ ونجے سڑے پیغمبر نے خدمت کرے تے مریوے یہ تو کوئی گل نہ ہوئی نا بیویاں بھی قسم بھی ایوب نے پوری ہو گئی حضرت ایوب نے اور انہوں نے بیوی نے اللہ تعالیٰ اور واتے ساں قرآن نے نقل کر دیتا خود بیدک زیسن فضرب بھی ولا تحنس انا وجدناہ صابرا اللہ تعریف کر کے پہلے اسا ایوب بڑا صابر پایا نعم العبد انہو اواب بڑا چنگا بندہ ہے تے سڑی طرف رجوع کرنے آئے تو میں نے محترم تکلیفت دکھا میں حضرت ایوب نے سیرت اور انہوں نے صبر یہ سڑے واسے رہنما ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ جنہ دوستاں کئی امتحان اور آزمائش پایا ہوا اللہ انہیں صبر نے توفیق دے اور جنہ اللہ تعالیٰ بچایا ہوا انہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا کے رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ